بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، آج کی نشست میں یہ بات آپ کے گوش گزار قرآن اور حدیث کی روشنی میں کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات سے پہلے میرے اور آپ کے آقا کو پیدا فرمایا اور منصب نبوت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، اور ساری کائنات میں انبیاء کے بعد آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت دنیا میں شروع فرمایا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء مختلف قوموں کے لیے مختلف اوقات میں آتے رہے، اور سرکار کو اللہ نے بھیجا، نبوت کا دروازہ حضور کو بھیج کر قیامت تک کے لیے بند کر دیا۔ آئیے، سرکار سے پہلے کسی کے لیے نبوت کا اس بات نہیں۔ جامع ترمذی کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں صحابہ کرام نے حضور سے عرض کیا، قالوا یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، یا رسول اللہ متى وجبت لك النبوة، آپ کے لیے نبوت کب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ثابت کی اور عطا فرمائی؟ تو سرکار نے فرمایا، اب آدم بین الروح والجسد، آدم علیہ السلام کی روح ابھی ان کے جسم میں داخل نہیں ہوئی تھی۔ سرکار فرماتے ہیں میں اس سے پہلے منصب نبوت پر اللہ نے مجھے فائز فرما دیا تھا۔ تو فاتح نبوت، سب سے پہلے نبوت اللہ نے آمنہ کے لال کو عطا فرمائی، اور سرکار کو سب سے آخر میں اللہ نے مبعوث فرمایا۔ پہلے انبیاء مخصوص قوموں کے لیے، مخصوص وقت کے لیے اور مخصوص علاقے کے لیے تشریف لایا کرتے تھے، اور ایک ایک وقت میں کئی انبیاء موجود تھے، لیکن حضور کی بعثت عامہ اور عالمگیر نبوت اور رسالت کا اعلان کرتے ہوئے جب سرکار نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، حضور کو 40 سال کی عمر میں نبوت عطا نہیں ہوئی، عطا تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہو چکی تھی۔ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا، اور فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے کائنات کے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ آئیے، آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، حدیث مبارکہ میں حضرت سیدنا ارباد بن ساریہ روایت کرتے ہیں، اور مسند امام احمد بن حنبل کی یہ روایت ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا۔ کس وقت؟ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، آدم علیہ السلام ابھی اپنی تخلیق کے مراحل میں تھے، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین کا وصف عطا کر دیا تھا۔ پتہ چلا ختم نبوت اور سرکار کو اعطاء نبوت کا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے فرما دیا تھا۔ آئیے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ حضرت جبیر بن مطعم روایت کرتے ہیں، متفق علیہ حدیث مبارکہ بخاری اور مسلم کی، فرمایا ان لی اسماء، میرے کچھ نام ہیں، میرا نام محمد ہے، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، اللہ میرے ذریعے سے دنیا سے کفر مٹائے گا۔ فرمایا میرا نام عاقب ہے، وَأَنَا الْعَاقِبُ الْعَاقِبُ، فرمایا میں عاقب ہوں، اور عاقب کی وضاحت میرے اور آپ کے آقا نے کن الفاظ میں فرمائی؟ فرمایا وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ، فرمایا عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں اور آپ جس نبی کے امتی ہیں، اس نبی کی نبوت اور رسالت اعلان نبوت سے لے کر قیامت تک چلے گی۔ میرے نبی نے منبر رسول پر مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، انا والساعۃ کہاتین، فرمایا میں اور قیامت اس طرح ملے ہوئے ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ملی ہوئی ہیں۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے، میرے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان محترم، نبوت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ملتی ہے۔ ولایت کسبی ہے، وہ عبادت اور ریاضت کے ذریعے سے حاصل کر لی جاتی ہے، لیکن نبوت نہ عبادت سے ملتی ہے، نہ ریاضت اور اعمال صالحہ اور صدقات و خیرات سے ملتی ہے، یہ اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ جس کے سر پر اللہ نے نبوت کا تاج رکھ دیا وہ اللہ کا نبی ہوگا۔ میرے اور آپ کے آقا فرماتے ہیں لو کان بعدی نبی، فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا، حضرت عقبہ بن عامر روایت کرتے ہیں، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لکان عمر بن الخطاب، فرمایا وہ عمر بن خطاب ہوتا۔ سیدنا عمر فاروق نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا، حضور نے
نے اس کو لو کے ساتھ مشروط کیا، جیسے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر اللہ کے علاوہ زمین و آسمان میں کوئی دوسرا معبود ہوتا تو زمین و آسمان میں فساد ہوتا۔ زمین و آسمان کے نظام کا درست چلنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا معبود نہیں۔ اسی طرح سیدنا فاروق اعظم کا نبوت کا دعویٰ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کے بعد قیامت تک کوئی دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ مرزا قادیانی کے بارے میں تو اس نے کہا میں پہلے مجدد کا دعویٰ کیا، پھر مسیح موعود کا دعویٰ کیا، اور بڑھتے بڑھتے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ ارے یہ نبوت کسبی نہیں ہے، اللہ کی عطا سے ہے۔ کبھی کہتے ہیں نبی کے فیض سے ہمارا قادیانی نبی بن گیا، اگر فیض سے نبی بنتے تو سیدنا ابوبکر صدیق بنتے، اتباع اور فیض سے نبی بننا ہوتا تو عمر فاروق، خلفائے راشدین، اصحاب بدر، عشرہ مبشرہ بنتے۔ ان میں سے کسی کا دعوی نبوت نہ کرنا اس بات کی روشن دلیل ہے کہ رسول اللہ کے بعد قیامت تک اب دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ تو عزیزان محترم، سب سے پہلے اللہ نے میرے اور آپ کے آقا کو نبوت عطا فرمائی، اور سب سے آخر میں حضور کو بھیج کر قیامت تک کے لیے نبوت کا دروازہ بند کر دیا۔ اب قیامت تک پرچم لہرائے گا تو آمنہ کلال کا لہرائے گا، شریعت، نبوت اور رسالت اور احکامات چلیں گے تو سرکار مدینہ کے چلیں گے، اور قیامت کے دن بھی عقیدہ نبوت جن کا درست ہوگا ان کی اللہ کی بارگاہ میں کامیابی اور عبادات قبول ہوں گی۔ اللہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدہ صحیحہ پر ثابت قدمی اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔